بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کے رد و ہدایات کے لیے تشریف لاتے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس زمین پر جلوہ فروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے قوموں کی طرف تشریف لائے اور پھر دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے زندہ رہنے سے کون سی وجوہات ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، جن پیارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے زندہ رہنے کا قرآن مجید میں بھی ذکر ملتا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کرے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین و حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی، آپ کو جھٹلاتی رہی، آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے، اور اسی طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لے آؤ، اور وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا اور بہت پیار کیا، تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت کو ہوگی۔
اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، آخر دیکھیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی طوطیانوس ہے، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اسی طرح لڑائی میں بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ اور حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ وہ اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت خضر کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہیت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہیں آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، جہاں ان کو کوئی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح آپ کا ذکر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا۔ چشمے کا پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا، تو اس کے جانے کے بعد وہاں پر موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک دل اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے مجھے حکم دیا
کہ اس آواز کا پتہ لگا یہ کون ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران آپ پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اسی طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے بھی زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ پیارے دوستو، شب معراج چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق چھٹے آسمان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بلند کرتے جاتے، اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ لے جایا گیا، وہاں سے سیر کروائی گئی، اور پھر آپ نے جنت کا ارادہ فرمایا اور آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہیں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا حضرت ادریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے نبی ہیں جو زندہ جنت الفردوس میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔